بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، مولانا نے جو بیان کیا ہے، نہایت اہم باتیں بیان کیا ہے، اس کا عمل پیدا ہونے کی ضرورت ہے. عمل بہت ضروری ہے، چاہے عامی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے معلم ہو، چاہے مرشد ہو. عمل کی ضرورت ہے. عمل ہو، عمل کرو. عمل کا لفظ عام ہے، صحابہ کو مکمرا ہے. عمل ہو، عمل کرو. اس طرح پر عمل کا استحصال ہونا چاہیے، چاہے طلبہ ہو، خواص ہو یا عوام ہو. عمل کیا عمل ہے؟ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کا عمل، سنت رسول اللہ کا عمل، سیرت سلف کا عمل. شیخ قوم الدین میگوئل، شیخ قوم الدین فرماتے ہیں کہ میں آج انکار بس سے شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. کتاب اللہ سب جانتے ہی ہیں کہ کتاب اللہ کو ہمیشہ پیش رکھنا چاہیے. بنیادی کتاب اللہ کی کتاب ہے، بنیادی کتاب. اول اسی کو لیا جائے گا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ نے اس میں توحید کو بیان کیا، قیامت کو بیان کیا، اعمال کو بیان کیا، اخلاق کو بیان کیا، پوری تفصیل سے بیان کروا دیا ہے. حدیث پوری شرح اس کی ہے، متن تو قرآن ہے. توحید، وحد اللہ کا ان توحید راز الطاعت. توحید اختیار کرو، بنیادی چیز ہے. ایک عالم نے لکھا ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. بڑی عمدہ کتاب، وہی دستور سال کی میں نے نقل کیا ہے. اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے، اور وہ اول وہاں توحید. اول توحید ہے. توحید، اللہ کی توحید. لا الہ الا اللہ توحید تو ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہی سوا اللہ ہے. اللہ ذات کے اعتبار سے بھی، جتنی قدرت کے سب میں اللہ ہی. من عرف نفسہ عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچانے گا خدا کو پہچانے گا. جو یہ پہچان لے گا کہ میں جاہل ہوں تو اللہ کے علم کو پہچانے گا. جو سب پہچانے گا کہ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تو اللہ کے قوت کو پہچانے گا. من عرف نفس ہو، جو صفات حمیدہ نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ نقص ہے. نقص پوری قوت کا نہ ہونا ذوق ہونا. ذوق تو ہے، میں ذوقی تھا اس میں نہیں بیان کر سکا. میں مولانا سننا بھی چاہتا تھا، لیکن واقعی مجھے ذوق تھا. میں تو بول نہیں سکتا تھا دیکھا میں تو، کیونکہ میں جب سے آیا بول ہی کرانا. بمبئی سے لینے معلوم کہا تھا بول ہی کرانا. 50,000 آدمی بول ہی تھا. اور پھر بولنے ہی ہمارا بات ہے، اور گھر میں بول ہی رہتا. اس طرح پر کبھی کبھی تو تھکان ہو جاتے ہیں انسان. ڈاکٹر تو منع کرتا ریسٹ نام ہے نا، ریسٹ لکھا ہوا. تو میں نے پوچھا ڈاکٹروں سے
رزق کا کیا مطلب ہے؟ رزق کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پانی پی جائے پیے یا لے جائے گی اور ڈاکٹر مار دیا یہ کیا تو رزق ہے. یہاں رزق کا کوئی نوا نہیں ہے. کوئی سوال ہی رزق کو سمجھتے بھی نہیں مانا تو چاہتا ہوں کرتے بھی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قوت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی توفیق دے. اس کے لیے ایک دھن بھی ہونا چاہیے. خرید چیر نہیں دھن ایک جذبہ ہونا چاہیے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید زبردست مبلغ تھے, مرشد تھے, معلم تھے, سب تھے. وہ جامع مسجد سے نکلے دلی کے ادھر تشریف لے گئے کہیں پورا لاجپت سمجھا. وہاں تشریف لے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. وہ خراب عورتوں کی جگہ تھی. کھٹکھٹایا, نکلی لڑکی. کہا میں سائل ہوں. بات صحیح فرما رہے ہیں, میں سائل ہوں. تو لے آئی, کچھ چیز لے آئی, پیسہ جو بھی لے آئی. کہہ رہے ہیں میں ایسا سائل ہے, کچھ سناتا ہوں تب دیکھا ہوں. وہ عورتیں سمجھ گئی کہ تو فلاں شاہ ولی اللہ صاحب کے گھر کے لوگ معلوم ہوتا ہے. اب مجال ہی کو بلا لیا. مولانا نے پڑھا, رومال بچھایا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویمی لوگ کیوں عورتیں آج بھی کتنے موڑے ہیں. مولوی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کس موقع پر کیا بیان کریں. اور صحت اور بلاغت کا مطلب یہی ہے کہ ضرورت کے مطابق کلام کریں جس کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت یہ تھی, سب غلط قسم کی عورتیں اور مرد جمع تھے. گئے تشریف مارے کے ایسی صورت میں جانا گئے. معمولی آدمی تو نہیں تھے, مان صحیح. بعد میں کہتے ہیں شاہ ولی اللہ سے بھی علمی اعتبار سے بڑے ہوئے تھے. 4 باب جو کتاب ہے خیر, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو آخر تقویم پیدا کیا. اے عورتوں تم کو آخر تقویم میں ہم نے پیدا کیا. کیا کر رہی ہو؟ لیکن یہ بھی سن لو کہ یہ تمہاری صورت شکل ہمیشہ نہیں رہے گی. ہم اس کو لوٹائیں گے, بوڑھی ہوگی تم, تب بس سب نکل جائے گی, بس صورتی آ جائے گی, تم کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اس وقت اپنی اصلاح کرو تو تم کو اس سے اچھی آنکھیں ملیں گی, اس سے اچھا چہرہ ملے گا, اس سے حسن ملے گا. لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں, اس نئی دنیا میں جن عورتوں کی آنکھیں جدیالی ہوتی ہیں بالکل خراب قسم کی, مطلب لفظ کیا کہتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو حوروں سے اچھے اللہ کو ذکر کرتی ہوگی. حوروں سے زیادہ اچھی روشنی اس کو عطا فرمائے گا. ہمارے پائے تھے بہت. جو عورت روتے روتے اس کی آنکھیں کچھ خراب ہو گئی. کسی نے کہا کہ بھائی یہ خراب اپنی آنکھیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ جو واقع تھوڑے سینکڑوں ہزاروں میرے خود اقوال ذرا میں لکھا ہے. اس نے کہا کہ کیوں اپنی آنکھیں خراب کر رہی ہو, رو رو کر کے. کہا اگر میری مغفرت ہو گئی اس سے اچھی مسکراہٹ ملے گی. اگر نہیں تو انسان کو لے کے میں کیا کروں گی جو اللہ کی نافرمان. یاد دلایا شہید ہے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم لوٹائیں گے, سمجھے رہنا. عالم نتیجے سے آگاہ کرتا ہے. عالم کا کام یہ ہے, وہ آگاہ کرتا ہے. یہ نتیجہ ہمیشہ ہے. ان روز خوش وہ فردا خوش نے آنکھ میں اچھا کر دن اچھا نہیں ہے. پرچی طرح جانتے ہیں
امروز خوش است وہ فردا خوش نہیں. حضرت نظام الاولیاء یہی پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے. کتنا سب لوگ مانتے ہیں امروز خوش است فردا خوش. آج کے لیے اچھا ہے کل کے لیے اچھا نہیں. کھانا رکھا تھا کہہ رہتے تھے کیا کھاؤں, آج کے لیے سب اچھا کل کے لیے اچھا نہیں. یہ ہے واز بنانا. اس کو ایسا واز کہا جو عورتیں اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتی, سب میں مہندی لگی ہوئی تھی, وہ تو آئی تھی ویسی انداز پر, اتنا لگ رہا کہ مہندی تو گر گئی, خون جاری ہو گیا ہاتھوں سے. یہ واز ہے ہمارے بزرگوں کا. حضرت محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی واز کہنے کا حق مولوی اسماعیل کو تھا. جس بند میں گئے اسے میں خانہ کر دیا, میں ایسا اڑ دیتا ہوں, جس بند میں گئے اسے خانقاہ کر دیا, جس بند میں گئے میں خانے کو خانقاہ بنا دیا. یہ ہونا چاہیے, پیدا کیا ہم کو آپ کو کرنا. ہمت تو ہو میرے دوست. جس بند میں گئے اسے مکھانا تو تھا ہی, وہ مکھانا ہی تھا, کیا کر دیا خانقاہ. اتنا خون لگے گھڑے گا, کہاں نہیں گھبراؤ نہیں. تمہارے جو آشنا یہاں سے نکاح کر لو, اور جس کو جہاں دے سے نکاح کرو, سب پاک صاحب کہاں سے کہاں پہنچا دیا, ایک وان میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سید صاحب کا ہے کچھ آئے تبت کے مجلس میں, ایسی توجہ کیا کہ ایک مجلس میں خدا تک پہنچا دیا, سب کو کھڑا ہو دیکھ کے واپس کیا. تبت سید احمد بریلوی, ان کے بھی پیر تھے یہ احمد بریلوی. جس بند میں گئے اسے روڑے کہا جو آشنا تمہارے شادی کر لو, مجھے تردی آشنا کا لفظ اختیار یہی ہے, آشنا جو تمہارے شادی کر لو, اور جو نہیں کرے تھے. عورتیں پھر حضرت شریف جا رہے تھے بہار میں, وہ عورتیں سب ساتھی ہیں, گھوڑے کے دانے ڈالتی تھی, وہ چنا ڈالتی تھی, ہاتھوں میں آملہ پڑ جاتا. کسی نے پوچھا کہ تو اس وقت اچھی تھی جبکہ عیاشی بہادری تھی, یا اس وقت اچھی ہو؟ کہ ہم اس وقت اچھے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اس وقت ہمارا مولا ناراض کام سے, آج ہمارا راضی ہے. ہمارا ایمان کا یہ حال, پتھر بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر اپنے ایمان کو رکھے پتھر پہاڑ پر وہ بھی دینا ہو جائے گا. یہ نصیحت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, ہر فرد کو. میں نے اپنی جو تقریر کیا وہاں عبداللہ کا پودری موجود تھے, اور دوا مجمع تو میں نے دیکھا بھی نہیں یہاں پر کبھی. یاد کیا سب انجینئر بیٹھے ہوئے تھے, پگڑی باندھے, وہ دستہ بندی تھی. اسی وقت اخبار میں دیکھا کہ انجینئر جا رہے ہیں اور پہاڑوں پر جو پتھر گر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں انجینئر. میں نے کہا دیکھو انجینئر کو بھیجا جا رہا ہے, ان لوگوں کو بچانے کے لیے سیلاب سے طوفان سے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ انجینئر کو. عوام کو نہیں بھیجا جائے, جو عوام کو خود ہی مر جائے گی. وہ کیا, وہ مر رہے ہیں وہ بھی مریں گے. انجینئر جائے گا تو خود بچائے گا, بچے گا بھی اور بچائے گا بھی. اسی طرح یہ پگڑی جو ہے ان کو تو انجینئر کی طرح دی گئی ہے, اور تم کو نائب رسول ہونے کی پگڑی دی گئی ہے. اس پگڑی کی لے کر کے تو عوام میں جاؤ اور گمراہی میں جو فرد لوگ ہیں اسے نکالو, یہ تمہارا کام ہے. بول کر مولا رونے لگے محمد اللہ کا پتی. پھر کہا اب بات کی ضرورت نہیں, ایک لفظ بھی بولے نہیں. میں نے کہا اے صافہ باندھے, میں نے باندھا سب کو. میں نے یہ پگڑی اس لیے باندھی گئی ہے کہ جو غلط گمراہی کا سیلاب آیا ہوا ہے, ہمارے عوام اسے لت پھت ہلاک ہو رہے ہیں, تم کو اس سیلاب کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اس سیلاب میں جو آ رہے ہیں زد سے اس کو نکالو. اس کے لیے پگڑی باندھی گئی. دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مختصر بیان کرنا ہوں.
بہت ہمارا کام یہی علم عمل. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ينفقون في سبيل الله. ينفقون کہتے ہیں اپنے اموال کو. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اموال کا خرچ کرنا ضروری ہے اسی طرح علم کا جب تم کو نصاب ملے تو اسے بات کے ذریعے اس کی زکات ادا کرنا ضروری ہے. لکل شیء زکات وللعلم علم کی یہ بات اس بنا پر اس چیز کو تبلیغ دعوت بہت بڑی چیز ہے. اس سے ہم فارغ نہیں. ہمارے اوپر تو آیا ہے یہ کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم صاحب اس بنا پر پڑھنا لکھنا اس میں کچھ نقصان بھی ہو کچھ ڈرے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اپنا رخ متعین کیجیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم نے آپ ہی کو چہرہ کر لیا ہے, کوئی نہیں. آئے دائیں نہ بائیں صرف آپ. انی وجہت دوستو اس کو دیر میں آئی بات ایک جذبے کے تحت کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اتنی بڑی جماعتیں ہیں پڑھ کے نکلتے ہیں دربار. کیا کام کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے. بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اور وہی کرنا چاہیے. ہم کو فکر عوام بھی ہونی چاہیے. کہاں جا رہی ہے؟ ان کو اگر آپ نے بے نکیل چھوڑ دیا تو کہاں جائے گا کچھ تصور نہیں ہوتا. اس زمانے میں اللہ فرما رہا ہے وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان اکابر کے بعد ان صالحین کے بعد مصلحین کے بعد کیسے لوگ پیدا ہوئے؟ انبیاء اور اولیاء کے بعد وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة سب سے پہلی نماز میں لایا جاتا. واتبعوا الشهوات شہوات کا اتباع کیا. ہمارے حضرت نقطہ بیان کرتے تھے کہ شہوات میں اذاعت سلاد بھی داخل ہے, لیکن اذاعت سلاد کو مقدم کیا کہ شہوات کے اتباع میں اذاعت سلاد کا نمبر اول ہے. نماز ضائع کرو گے سب ضائع ہو جائے گا. اقام جس کو اس کو قائم کرے گا سب کو قائم کر دے گا. نماز کو ضائع کرنا ہاں دیکھیے کیا ہے. جو لڑکے نماز نہیں پڑھتے روزانہ ایک آدھ لڑکے سے ملتے ہیں جو بالکل ننگے آتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ تو انسانیت کے خلاف. میں کہتا ہوں امریکہ کے عوام بھی یہ سب نہیں پہنتے جو تم پہنے ہوئے ہو. دین سے کوئی تعلق نہیں, کچھ پتا نہیں کیا کر رہے ہیں. لکھتے ہیں خالد محمد معصوم, میں جوانان مستعدان سے کہتا ہوں, میں صحیح نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی عمر کو ضائع نہ کرو. تمہارے پاس جو جوہر ہے اس جوہر کو شہوات میں ضائع نہ کرو, اس کو کام میں لگاؤ. اللہ نے سب کے اندر ایسے جذبات دیے ہیں جس سے وہ دین کا کام کر سکتا ہے. لیکن کیا ہے سب درد ہو رہے ہیں. اس طرح پر اس چیز کا استعمال ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے. ہم لوگ یہی پڑھتے تھے میں تم پڑھے ہو کیا کرو گے. یہ بہت سوال ہوتا تھا مانا کرو گے کیا. تو ہم لوگ کہتے تھے حضرت پڑھیں گے پڑھائیں گے اور کریں گے. تب بہت مشکل ہے. بہت یہ بھی کر رہتے تھے. بہت کہاں اتنی لوگ پڑھ کے آتے ہیں. کہاں ہے سب کام کرنے والے کہاں ہیں؟ اتنے فارغین تمام لوگوں سے آتے ہیں. آئے کہاں بولو کوئی کام کرتا ہے ہم کو لگا نہیں آتا. ہم کو ایک بات یاد آئی. کوئی دوسرے ملک سے لندن میں بہت سارے جاتے ہیں علماء محدثین تک جاتے ہیں وہاں لیکن ایسا وظیفہ ملتا ہے کہ واقعی ہو جاتے ہیں. تو ہمارے عثمان صاحب بھوٹا نے کہا بھائی کہ کم سے کم یہ 3 حدیثیں سنا دیا کرتے پبلک کو عوام کو. کیا دیتا ہے اتنے کی جماعت میں نکلے یا کوئی خاص انداز ہو تبھی نہیں. آپ کی ذمہ داریاں ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ حدیثی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معمولی ہی ہوتا ہے. ایک حدیث میں اتق اللہ حیث ما کنت
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. معمولی حدیث ہے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اتنا ہی کہنا وعد ہے مولانا. ہمارے فرماتے تھے طویل وعد تو ثابت بھی نہیں ہے، طویل وعد تو ثابت بھی نہیں ہے. نبی سے 5 منٹ سمجھے اتق اللہ کہتے ہیں. بہت سے ہمارے مشائخ ایسے تھے منبر پہ چڑھتے تھے وہ کہتے تھے ایھا الناس اتقوا اللہ، اللہ سے بچو. نیچے کا ہو گیا بات. یہ بہت سناتے تھے. کہتے ہیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو تمہاری زبان میں لوٹیکس سے زیادہ قوت ہو، آواز ہو، بلبوں سے زیادہ تمہارے قلب میں روشنی ہو جسے تم استطاع کرو. تم کو نورانیت پیدا کرنا ہے قلب میں. زبان میں قوت قلب کی قوت سے ہوگی نورانیت. بہرحال بخاری شریف بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ میں بھی زیادہ تھکی ہوا ہوں لیکن بہرحال ایک دائی اجازت دیکھتا ہے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا استحصال ہو. دعوت کا کام بہت بہت اللہ اللہ کی طرف بلاؤ. اللہ بہترین وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. خیالکم من دعا الی اللہ، خیالکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. جب میں نے پڑھا مولانا اس حدیث کو تاکہ مکتوب صاحب کہتے تھے اس حدیث کو میں بطور تحفہ لے جا رہا ہوں اپنے ملک میں. کہا یہ حدیث ہم نے سنی نہیں تھی. خیالکم من دعا الی اللہ، تم میں بہترین وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور ایک وحبب عبادہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. خیالکم من دعا الی اللہ، یہ دعوت کا کام یہ مخصوص طریقے سے جو بھی جیسے دعوت کا کام کرنا چاہیے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم کو دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں. خیالکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو مقبولیت بھی اختیار کر رہے ہیں اس سے نکال کے محبوبیت میدان میں لے آؤ. تمہاری ذمہ داری. خیالکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. کیسے محبوب ہوں گے؟ اتباع سنت سے. مطلب اتباع سنت ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع سنت سے محبوبیت حاصل ہوگی. وہ عزیز ہو یہ باتیں ذہن میں آئی اب بہت آ رہی ہیں لیکن اس کو ختم میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہماری راہ ہے اس راہ کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے ابھی معلوم ہوا ہے جو تیراک لڑکے تھے مسلمان بہت سے لوگوں کو بچایا ہے. ابھی کوئی واقعہ ہوا تیراکی جانتے تب نا آپ کو بھی تیراکی جاننا ہوگا نکالنا. میں نے وہاں اس وقت مولانا سامنے یہ بیان کیا تھا کہ ایک بھینس تھی وہ دلدل میں گھسی چلی جا رہی تھی نیچے جتنا زور لگا تھی اتنی اندر. کہا اس وقت شیر نر کی ضرورت تھی. یہ حضرت کے لیے بلایا. شیر نر اٹھا اور دلدل کے اندر گیا اور بھینس کو پکڑا اٹھا کے پار کر دیا. خود بھی بچا اور بھینس کو بھی بچا لیا. میں نے کہا تم کو ایسے ہی ہونا چاہیے. طلبا سے کہا میں نے اس درجے کا ہونا چاہیے. مولانا اتنا متاثر ہوئے مکان. میں نے تم کو ایسا ہونا چاہیے شیر نر دلدل میں پھنسی ہوئی بھینس کو جیسے شیر نکال سکتا ہے اور خود ہی محفوظ رہا اور اس کو بھی نکال دیا ہے. تم کو اپنے کو بچاتے ہوئے دین پر ثابت قدم بھی رہنا ہے. خیال امتی بہت تمام امتحان بھی ہوتا تھا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بصرہ کے جامع مسجد میں واز کر رہے تھے اور 20 کرسیاں تھی واز کر رہے تھے لوگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تو کہا تم لوگ کس کے اجازت سے واز کر رہے ہو؟ بولے نہیں اب تو کچھ واضح کی کوئی نہیں. لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے واز کے لیے بھی عدالت کی شرط ہے. علی فرمایا کہ تم کی اجازت سے. حسن بصری سامنے آ گئے کہا کہ کس کی اجازت سے اجازت میں تمہارا سوال کروں گا. تو انہوں نے بڑی بے بات کہا کہ یہ سوال حضرت حسن بصری نے اسی انداز سے کہا جسے میں کہا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں آپ سے تم سے سوال کروں گا تو تمہارا تم سے امتحان لوں گا. کہا دیجیے لیجیے. اب اتنی بصیر حضرت تھی
تو انہوں نے کہا اپنے علم پر ہم کو بھی اپنا اتقال ہونا چاہیے، حل مجرہ نہیں، یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، اما نہیں ہونا ہے، اما مانی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ادھر گئے ادھر گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تم کو سمجھ نہیں گیا، اپنے علم پر بصیرت وثوق ہونا چاہیے. حضرت علی نے پوچھا کہ بتا دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جلدی بتا دے، کوئی سب لمبے کی بولی جو تو بتا دیا نے. حضرت علی نے حضرت حسن بصری ہمارے سلسلے کے اصل سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ حسن بصری، ہم کو ناز ہے کہ ایسا آدمی ہمارے حضرت علی اس کے بعد ہیں، اس سے پہلے تو وہ مطلب ہمارے سلسلے میں پہلے وہ، اس کے بعد کہا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا ورا، بس پاکیزگی، پارسائی. دنیا میں سب سے جواب دینا آسان ہے، سوال بھی ہے دو. میں کہتا انٹرنیو ہو، انٹرنیو مان لینا وہ ہوا ہے. ہاں جی جیسا مطلب سمجھنا چاہیے لوگ چلیے. حضرت نے کہا سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا بڑا. اور کہا بدتر چیز کیا ہے؟ کہا تمام. بات جاؤ پاس کرو. لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال لا يحتقرن ادنى اپنے مندور حقیر نہ سمجھے دوسرے چھوٹا، مندور ہوگا. کوئی چھوٹا اس کو بڑھاؤ آگے، اس کو دلیل نہ سمجھو، نہیں بڑھاؤ گے تو جہاں وہیں رہ جائے گا. مندور ہو. اور کیا یہ ہے بولا یہ حسدن من فوق ہو آگے کرنا. اور جو تم سے اوپر اسے حسد نہ کرو. حسد کرو گے تو کبھی تمہارا علم کو نہیں دے گا، وہ چھپو گے تبھی ملے گا. جب حسد کرو گے تو سمجھے گے ہم ہی سے حسد کرتا ہے، تم لینا چاہتا ہے، علم نہیں دے گا وہ. ولا یا سمن علی علم، یہ تیسری چیز اپنے علم پر سمن کو نہ دے، کیونکہ تمہاری علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کا علم ہے، یہ کتاب اللہ ایک حرف، قرآن کا ایک حرف ہے. جبریل اور فرشتے مل کر کے اٹھا نہیں سکتے، وہ چیز تمہارے پاس ہے. یہ دنیا میں کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھیں. ماشاء اللہ آپ حضرات بخاری پڑھ رہے ہیں، ختم بھی ہو جائے گی. اس سے پہلے بالاستعارہ بیان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو نفع عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے، اپنے علم کی قدر عطا فرمائے. بخاری شریف اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب ان کو دیا تھا. بخاری شریف یہ جلسہ تھا ہمارا تقریباً 3 سال تھا. علماء یہاں کے سب تھے، ہم کو 5 منٹ کا مہلت دی گئی. اخیر میں ہمارا وقت نہیں تھا، دیر ہو گئی ہم کو پہنچے. ہم نے کہا کہ دیکھو قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، سب جانتے ہیں، حدیث ہے. قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور سب جانتے ہیں کہ حدیث پاک قرآن کی شرح ہے. تو قرآن کے ظاہر کی تفسیر حدیث کے ظاہر سے ہوگی، اور قرآن کے باطن کی تفسیر باطن حدیث سے ہوگی. اب تک 9 بجے سے اب تک ظاہر حدیث متعلق بات ہو رہی تھی، اب باطن حدیث کے لیے تیار ہو جائیے. جو اس وقت سب سے بڑے بچے کود کر کے فیصلہ آ گئے میں نے کہا حدیث جب قرآن کا ظاہر حدیث ہے، اس کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ حدیث شرح کرتی ہے کس کو؟ قرآن کی. تو حدیث میں بھی ظاہر و باطن ماننا پڑے گا، تاکہ ظاہر کی تفسیر ظاہر قرآن کی کرے ظاہر حدیث ہے، اور باطن قرآن کی تفسیر باطن ہے. اب تک 9 بجے سے لے کر کے 1 بج گیا تھا، اب تک ظاہر حدیث متعلق بات ہو رہی تھی، اب باطن حدیث کے لیے تیار ہو جائے. بس کیسے طرح کی محنت ہے اللہ کا شکر ہے. ناز کے طور پر نہیں مگر صرف علم کے اندر بڑی بساط ہے.
اس کے لیے حوصلہ پیدا کیجیے. بخاری سے سب زندگی بھر انہوں نے غیبت نہیں کیا، جبکہ اتنا ان کو ستایا کہ انہوں نے کہا ایک لاکھ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی، مجھ کو اٹھا لیجیے. ایسی تفصیل. لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ غیبت مجھ سے سوال نہیں کرے گا، اور غیبت کے کو سے بچنے والا صدیقین میں سے ہے. معلوم ہے امام بخاری صدیقین میں سے بھی تھے. باطنی نعمت بھی ان کو آتی تھی، ہمیں صرف الفاظ کی نعمت نہیں. جو ہمارے جتنے ائمہ ہیں وہ سب باطنی دولتوں سے مالا مال تھے. تو ایسے ہم کو بھی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کے ساتھ عمل ہی نہیں بلکہ حال بھی پیدا اللہ نے. علوم نبوت انوار نبوت بھی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی ہے. اس کی عظمت، اس کی وقار، اس کی قدر، اس کی منزلت. حدیث کی کتاب رکھی رہتی تھی. ہم لوگ کبھی حضرت چرپائی بیٹھ کے پڑھاتے تھے. بخاری بیمار ہو گئے کہہ دیا، ہم لوگ بیٹھتے بیٹھتے تھوڑا سا نیکی ہوئی تھی کتاب کا، ناراض نیچے کر دیا کتاب. رکھنے میں نہیں. اس طریقے سے ہم لوگ بھی پڑھا ہے ڈانٹ پھٹکار سنتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، عافیت عطا فرمائے. قبل مدیر بس کر دیں. ہاں آئیے ابھی تو اسی لیے یہی حدیث سے پہلے جو مولانا کے رہتے ہوئے بیان کرتے اچھی کیا اسے بہت بیان کر، لیکن اتنا کافی ہے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عبادتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي الجمالي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال: كتاب الرقاق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه وعنا جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال العباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ما شاء اللہ. دو چیزوں کی بہت قدر ہونی چاہیے. حدیث سے معلوم ہے صحت اور فراغت. صحت کی قدر بھی ہونی چاہیے. صحت جو دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو باقی رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. صحت رہے گی تبھی تو کچھ کیجیے گا. تو صحت جس کو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر مرتبہ صحابہ میں بات کر رہے تھے. کہا کس چیز میں بات تم کر رہے ہو؟ کہ ہم مال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہ مال اچھی چیز ہے مگر صحت اس سے اچھی چیز ہے. صحت فراغت جس کو فرصت ہو اللہ کے دین میں لگنا، تلاوت کرنا یا ذکر کرنا یا کچھ بھی کرنا، کچھ نہ کچھ لگانا چاہیے. فراغت ہے سب سے بڑی نعمت. آپ نے فراغت کو غفلت میں گرا اس کام نہیں. من حسن اسلام میں ترک کو مانا جاتا ہے. اللہ یعنی باتوں میں بہت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کام کی باتوں میں لگائے اور اس کے فوائد سے بھی اللہ تعالیٰ متمتع باہر فرمائے. یہ حدیثیں ہیں، پڑھنا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے. اور اس کی میں ابھی تو پوری نہیں لگی تبھی میں سب لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ ہماری طرف سے آپ لوگ حدیث کی روایت کر سکتے ہیں اور سر مل جائے گی, دیکھ لیجیے گا. مجھ کو اجازت دیا ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں سبھی پڑھتا ہوں. مجھ کو بلایا, بخاری کی بات تھی کہ کون پڑھائے گا, مجھ کو بلایا حج کرنے والا. یہ تھی بخاری شریف پڑھ پائے کیونکہ مشکات پڑھا چکے تھے. اس کے بعد بخاری پڑھنا تھا طلبا کو. تو ان کے باپ نے کہا ایک مشکات والے لڑکے کہ حضرت آپ تو جا رہے ہیں بخاری پڑھ رہے, آپ بقرعید بعد آئیں گے, تو تو آئی نہیں. نہیں بلایا میرے کو, کہا کہ دیکھو ہم نے تم کو اسی پڑھایا ہے, اس لیے ہم تم کو تمام مرویات کی اجازت دیتے ہیں, تم بخاری پڑھاؤ. الحمدللہ اس طرح مجھ کو اجازت ہے. اور ہمیں وہاں سے آدمی سے اجازت تو لکھا ہوا ہے باقاعدہ, انہوں نے سمجھ دیا کر کے. اور ایک بنگلہ دیش کے آئے تھے, انہوں نے بھی اجازت دیا ہے. مولانا رشید احمد صاحب جو ان کے لڑکے ہیں انہوں نے بھی اجازت دیا ہے. اس طریقے سے ان تمام اجازتوں کو آپ لوگوں کو میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق فرمائیے. مگر دعا کر دیے ہم لوگ کے لیے, آپ دعا فرمائیے. بالکل پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ نے یہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ اس کے فضول سے برکات سے بھی مالا مال فرمائیے. ہمارے بچے بھی بلکہ جو حضرات شریک ہیں اس مجلس میں, اللہ تعالیٰ سنت کے انوار سے اور اپنی نسبت کے انوار سے ہم سب لوگوں کو منور فرما دیں. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ نور سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے. اور وہ جو لوگ سن رہے تھے وہ لوگ بھی فلاح پانے والے میں سے ہیں, جو سنتے ہیں, پڑھتے نہیں, سنتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کا بھی ایک درجہ مقام ہے. حدیث و ثابت ہے ادھر پر الحمدللہ ہر کسی کے یہاں لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے ہم کو, ہمارے جتنے حاضرین ہیں بلکہ سب اہل عیال کو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور اس کے فضل برکات سے مالا مال فرماتا رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.